السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر سے ہم اپنے کورس کا ایک اور ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز یا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یعنی اس طرح کے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹمز جو کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ہیں، کیونکہ سو فار جو ہماری ڈسکشن تھی اور کسی حد تک ہماری جو اس ٹاپک کے بعد بھی ڈسکشن رہے گی، دیٹ ہیو بین اراؤنڈ دی ریلیشنل ڈیٹا بیسز، اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں دے آر ویری پاپولر ٹوڈے. وائی؟ دیر آر سم ادر ریزنس فار دیٹ، بٹ موسٹ آف آور ڈسکشن ہیز بین اراؤنڈ دی ریلیشنل ڈیٹا بیسز. اور بات یہ ہے کہ جو اس وقت آج کی دنیا میں جو میکسیمم ڈیٹا بیسز استعمال ہو رہے ہیں وہ ہیں ریلیشنل، پر اسٹل دیر آر سرٹن سچویشن، سرٹن انوائرمنٹس، اور دیر از اے ہیوج ریسرچ دیٹ از گوئنگ آن دی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز، اور یہ فورسی کیا جا رہا ہے کہ یہ گریجولی یہ ڈیٹا بیسز جو ہیں یہ مارکیٹ میں آئیں گے، اپنا شیئر لیں گے گریجولی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹا بیسز دیٹ آر ڈسٹریبیوٹیڈ obviously on multiple places، اور پھر یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں ہم جو اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے وہ ہم کریں گے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز سے، کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز ہیں کیا. ویری بریفلی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ادروائز اس ٹاپک کے اوپر ایک کمپلیٹ کورس ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو بریفلی پہلے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے اوپر بھی obviously کورس پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور یو نو اباؤٹ دا آبجیکٹ اورینٹیشن، کہ آبجیکٹ اورینٹیشن ہوتی کیا ہے یا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، یہ آپ اس سے فیملیئر ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ڈیٹا بیسز ہیں ان کے اوپر بھی کورس کر چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کورس کے دو بیسک تھیمز ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیشن اور دوسری طرف ڈیٹا بیسز، ان دونوں سے آپ فیملیئر ہیں. اب اس ٹاپک کا جو تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ. جو ڈسٹریبیوٹیڈ کا جو ٹاپک ہے اس سے آپ، یا خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کا ٹاپک ہے اس سے آپ اس کورس میں فیملیئر ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس کورس ڈفرینٹ کورسز سے آ کے اس ٹاپک میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ٹاپک آگے چلے گا. پہلی بات اگر ہم کریں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم یا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز، تو ان کی ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بات یہ ہے کہ جہاں تک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز ہے ان کا خیال یا ان کے جو انٹروڈیوس ہونے کی جو دو میجر ریزنز تھیں وہ یہ تھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے یا آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ڈیولپمنٹ سٹائل ہے ان جنرل سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یا پروگرامنگ میں، دیٹ واز ویری پاپولر. اس کو بہت فائدہ مند پایا گیا، اس کے بہت فائدے پائے گئے، چنانچہ اس کو مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں ایز اے ڈیولپمنٹ سٹائل، ڈیولپمنٹ پیراڈائم، ڈیولپمنٹ اپروچ کے طور پہ اپنایا گیا، اور یہ آج بھی پاپولر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آل دو جو میجر شیئر ہے مارکیٹ کے اندر ڈیٹا بیسز کے وہ ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کا، یعنی میکسیمم جو اپلیکیشنز ہیں وہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ان کو استعمال کر رہی ہیں، اور دے آر فائنڈنگ اٹ اوکے. بٹ اسٹل جیسے کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے اور جیسے جو لوگ ہیں وہ مور اینڈ مور ایفیشینٹ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، تو دیر آر سرٹن اپلیکیشنز جو کہ سامنے آئیں کہ جہاں پر یہ محسوس ہوا کہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں وہ وہاں پہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، یا اتنے زیادہ وہ وہاں پہ یوزفل نہیں ہیں، یا اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے. اب ظاہر ہے کہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ان کی دو اسٹرینتھس ہیں. اسٹرینتھ اس کی کیا ہے کہ ایک تو وہ سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ کیونکہ اس میں ایک اسٹرکچر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. یہ دو اس کی اسٹرینتھ ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی. لیکن جو اس کی سمپلسٹی ہے ایک لحاظ سے، جو اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ دوسری طرف سے اس کا ایک میجر ڈراپ بیک بھی بن جاتی ہے، اس کی ویکنیس بھی بن جاتی ہے. مثال طور پہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ٹیبل کی بیسک 6 پراپرٹیز ہیں، مثال کے طور پہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ایک سیل ہے اس میں اٹامک یا سنگل ویلیو ہونی چاہیے،
یہ ایک میجر پراپرٹی ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی. اب یہی بات جو ہے وہ دوسری طرف سے سم ایپلیکیشنز کے اندر اٹ بیکمز اے ویکنیس. اب ایپلیکیشن مثال کے طور پہ کیڈ بڑی مشہور ایپلیکیشن ہے, کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن, یا آفس انفارمیشن سسٹم, یا میڈیکل کے اندر اس کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں, یا ملٹی میڈیا ڈیٹا بیسز, ایسی بہت سی اپلیکیشنز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مثال کے طور پہ, کہ جہاں پہ وی وانٹ ٹو یوز دا ڈیٹا بیس, ہم اس سے اس کی سروسز کو, اس کی کوالٹیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو یہ بیسک اس کی پراپرٹی ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی, وہ بن جاتی ہے وہاں پہ اس کا ویکنیس. تو چنانچہ یہ دونوں فیکٹرز اپنی جگہ پر, کہ ایک طرف تو یہ ہوا کہ جو آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم ہے وہ دیٹ واز فاؤنڈ ٹو بی ویری سکسیزفل, ویری یوزفل, اور دوسری طرف جو اس کی لمیٹیشن تھی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی, وہ ان دونوں چیزوں نے جب دونوں چیزوں پہ غور کیا گیا تو پھر اس سے آبویسلی یہ چیز سامنے آئی کہ ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کو استعمال کرنا چاہیے, یا اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, کیونکہ دیٹ سیم ٹو بی اے سولوشن, اے گڈ اور وائبل سولوشن. چنانچہ اس پہ کام ہوا, اور پھر اس سے یہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز جو ہیں ان کا وہ فیلڈ سامنے آیا اور اس پہ کام ہونا شروع ہوا. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ مطلب آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز جو ہے وہ کیسے آئے یا کیوں آئے, اس کی وجہ کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سکسیزفل یا کمرشل ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ تو مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو اپلیکیشنز ہیں, ایون وہ اپلیکیشن جن کا میں نے نام بھی لیے, یا وہ اپلیکیشنز جس میں کہ ریلیشنل استعمال تو ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ اس کی جو بعض لمیٹیشنز ہیں, تو وہاں ہم کیا کرتے رہے ہیں, یا اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز جو ہے مارکیٹ میں نہیں ہے, اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی کمرشل یا میجر پروڈکٹ نہیں ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بغیر, ابھی ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا جواب تو یہ ہے, یا سب سے پہلی جو سچویشن تو یہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو تو اسٹریٹ فارورڈ سمپل یعنی کہ سچویشنز ہیں, وہاں پہ تو جہاں پہ جو ریلیشنل ماڈل ہے وہ سوٹ کرتا ہے یا فٹ بیٹھتا ہے وہ تو استعمال ہو رہا ہے, فائن. لیکن جہاں پہ وہ اس کی انکیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتا, وہاں پہ ہم اس کے جو فیچرز ہیں ان کو ٹوسٹ کرتے ہیں, اور ان کو ہم اس سے گزارا کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں جو نا ڈفرینٹ سچویشنز میں جو اس کی سمپلسٹی والی ایک کوالٹی ہے ریلیشنل ماڈل کی, کس طرح سے ہم اس کو ٹوسٹ کر کے استعمال کرتے ہیں اور کہاں پہ اس کی لمیٹیشن میں بنتی ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس ریئل ورلڈ میں یا ڈفرینٹ اپلیکیشنز میں ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں جن کو ہم ماڈل کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر. مثال کے طور پہ ایک انوائرمنٹ ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ دو اینٹیز ہیں, ہم نے کہا کہ بک ہے اور اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ آپس میں ریلیٹڈ ہے. اب اس کو ماڈل کرنے کے لیے یعنی ایک طرف تو بک اور اسٹوڈنٹ ہو گئے دونوں, تو ان کو تو ہم نے ماڈل کر لیا ریلیشن کی شکل میں, لیکن جب بات آتے ہیں ان کے لنک کی بات آتی ہے, ان کے ریلیشن شپ کی بات آتی ہے, تو وہ ہم پرائمری فارن کی کے ذریعے یا تو امپلیمنٹ کرتے ہیں, یا پھر ہم ایک نئی وہاں پہ ریلیشن کریٹ کرتے ہیں اور وہاں بھی فارن کی کا استعمال ہوگا اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی اس سچویشن میں جو ایک ریئل ورلڈ کی ایک سچویشن ہے, ایک ماڈلنگ انوائرمنٹ ہے, اس میں ہم نے ریلیشن کو استعمال کیا. اب فرض کریں ایک اور سچویشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک جو اینٹی ہے دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, جس میں کہا تھا کہ اسٹرانگ اور ویک اینٹی ٹائپس ہیں. اب یہ خاص ماڈلنگ سچویشن ہے, بٹ وین وی کم ٹو دا ریلیشن ماڈل, اس میں کیا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ وہی ہمارے پاس ریلیشن ہے, ایک ہی چیز ہے. تو اگین ہم نے ریلیشن کو استعمال کیا اور پرائمری فارن کی کو اور فارن کی پہ نوٹ نہ لگا کے ہم نے اس سچویشن کو بھی شو کر دیا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے پاس اسٹرکچر وہی تھا. پھر ایک اور سچویشن ہمارے پاس آتی ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ دوسری کے اندر کنٹینڈ ہے. مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل ایک ہے, اس کے اندر پیراز ہیں, یا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر سیکشنز ہیں, یعنی ایک چیز دوسرے کے اندر کنٹینڈ ہے. اب یہ ایک ڈفرنٹ ماڈلنگ سچویشن ہے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی, تو ہمارے پاس یہاں پھر وہی سچویشن ہے کہ ہم اس میں وہی پرائمری کی فارن کی کو استعمال کرتے ہیں اور وہی ٹیبلز, اور ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیے ہم یعنی ایک ہی اسٹرکچر کو ڈفرنٹ ریئل لائف جو سچویشنز ہیں اس میں سم ہاؤ اس کے فیچرز کو ٹویسٹ کر کے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ دوسری چیز کو جنرلائز کر رہی ہے یا اسپیشلائز کر رہی ہے. مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ ایک جو پرسن ہے وہ جنرل فارم ہے اسٹاف کی اور فیکلٹی کی اور اسٹوڈنٹ کی. یعنی پرسن ایک جنرل چیز ہے
اور اسٹاف، فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ، یہ اس کی اسپیشل فارمز ہیں. اب دیکھیے پھر وہی بات ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ماڈلنگ سچویشن ہے ریئل ورلڈ کی، لیکن ہمارے پاس جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن ڈیٹا ماڈل کی، ہمارے پاس پھر وہی اسٹرکچر ریلیشن اور یا پرائمری فارم کی. تو پھر یہاں پر بھی ہم نے اسی چیز کو سم ہاؤ ہم نے استعمال کیا ڈفرینٹ کانسٹینٹ کے ساتھ، ڈفرینٹ ٹوسٹ کر کے، اور ہم نے اس سچویشن کو بھی ماڈل یوں کیا. پھر ہم نے کہا کہ ایک کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پرسن ہے اس کا ایک ایڈریس ایٹریبیوٹ ہے، لیکن وہ کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے، یعنی ایڈریس جو آگے اس کے کمپوننٹس ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ ماڈلنگ سچویشن ہے، لیکن ریلیشن کے اندر اور پھر وہی ریلیشن وہی پرائمری فارم کی، ہم نے اس کو استعمال کیا اس کام کے لیے. پھر ہمارے پاس ایک ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ ہے، ہم نے کہا سکلز ہیں، ہم نے کہا کوالیفیکیشن ہے، ہم نے کہا ہابیز ہیں. اب ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ ہے. دوبارہ جب ہم نے اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ریلیشن ڈیٹا ماڈل کے اندر، تو پھر ہمارے پاس وہی کہ وہی اسٹرکچر ریلیشن اور پرائمری فارم کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم جو ہمارے پاس ریلیشن ڈیٹا ماڈل ہے دے آر ویری سکسیزفل، لیکن اس میں یہ بہرحال اس کی لمیٹیشن ہے کہ ہمارے پاس جو بہت لمیٹڈ کنسٹرکٹس ہیں، بہت لمیٹڈ ہمارے پاس آپشنز ہیں، اور انہی کو ہم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سچویشن میں استعمال کرتے ہیں. اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ اتنا ایویڈنٹ نہیں ہے، یا وہ کسی بھی سچویشن کو بہت ایفیشینٹلی یا بہت جسے کہتے ہیں کہ فٹ فارم میں ماڈل نہیں کرتا. تو یہ یعنی ساری ڈسکشن کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ماڈلنگ سچویشنز میں یا ڈفرینٹ ریئل ورلڈ سچویشن میں جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے وہ ان ایڈیکویٹ ہے، وہ ہمیں پراپر اسٹرکچر یا اسٹرکچر پرووائڈ نہیں کرتا. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں. اور ابھی اس میں ہم نے جو ملٹی میڈیا ہمارے پاس آپشنس تھیں، جس میں ہم نے پکچرز کو یا ویڈیو کو آڈیو کو ہم نے پروسیس کرنا ہے، وہ بھی ایگزامپل اس میں شامل نہیں. اب جب ہم نے بات کی کہ اس کے ایک سولوشن کے طور پہ ایسی جو انوائرمنٹ جس میں کہ جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے اتنا فٹ نہیں بیٹھتا، اتنا سوٹیبل نہیں محسوس ہوتا، اس کے سولوشن کے طور پہ ہمارے پاس آیا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری کیا مراد ہے. تو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیسک کانسیپٹس کیا ہیں آبجیکٹ اورینٹیشن کے. سب سے پہلے جو ظاہر ہے کہ جو بیسک کانسیپٹ ہے آبجیکٹ اورینٹیشن میں وہ ہے آبجیکٹ کا. اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت سی ڈفرینٹ ڈیفینیشن یو کین فائنڈ ان دا لٹریچر، لیکن جو ایک بہت میجر ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ این آبجیکٹ از اے ریئل ورلڈ اینٹی دیٹ از بینگ ماڈلڈ. تو اس کو ہم یوں مطلب ڈیفائن کرتے ہیں آبجیکٹ کو. اب اس کی ڈیفینیشن میں ڈفرینٹ ویریشنز ہیں، اور پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں بعض جگہوں پہ سرٹن ویریشنز ہیں. اینی اب یہ ہے کہ جو ایک آبجیکٹ ہے اس کو جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے پیئر، جس میں ہم کہتے ہیں او آئی ڈی اور اسٹیٹ. جب بات کرتے ہیں او آئی ڈی کی، تو اس سے بیسیکلی مراد یہ ہے کہ آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر یا آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن، اور اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ویلیو. اب جہاں تک او آئی ڈی کی بات ہے، یہ ایک سسٹم جنریٹڈ چیز ہے، ایک آبجیکٹ ہے جو کہ انویرینٹ پراپرٹی ہے کسی آبجیکٹ کی، یعنی کہ یہ ایسی پراپرٹی ہے کہ جو چینج نہیں ہوتی جب ایک آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا ایک او آئی ڈی. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہر آبجیکٹ کے ساتھ ایک او آئی ڈی ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیٹ ول بی جنریٹڈ بائی دا سسٹم، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ دس از انویرینٹ، چینج نہیں ہو سکتا. تو ہر آبجیکٹ کے ساتھ او آئی ڈی آ گیا. اور پھر جب بات کریں اس کی اسٹیٹ کی، تو اسٹیٹ یہ ہے کہ جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ مل کے کہلاتی ہے اس آبجیکٹ کی اسٹیٹ. اب اسی لیے ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی آبجیکٹ کے لیے ہمارے پاس او آئی ڈی اور اسٹیٹ ہے، تو یہاں پہ یعنی ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جو آبجیکٹس ہیں وہ آئیڈینٹیکل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکول بھی ہو سکتے ہیں. اور آئیڈینٹیکل سینس میں کہ جن کا یعنی او آئی ڈی سیم ہے دے آر آئیڈینٹیکل، اور جن کے ویلیوز بھی سیم ہے دے آر دا سیم. اب آپ اپنے سامنے اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ آبجیکٹس کی ایگزامپلز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پہلے کہا ہوا ہے کہ I1 432. اب یہ ایک I1 جو ہے دس از بیسیکلی او آئی ڈی، اور 432 ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے جو کہ اس کے کسی ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہے. اسی طریقے سے ہم نے کہا I2 DDBS، یہ ہمارے پاس ایک اور آبجیکٹ ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں I4 کو، جس آبجیکٹ کی آئی ڈی I4 ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو I4 I6، اس میں یہ ایک ایسا یعنی آبجیکٹ ہے جس میں کہ دوسرے کچھ اور آبجیکٹس کے ریفرنسز موجود ہیں، یعنی کہ ان کی او آئی ڈیز ہیں. تو یہ آبجیکٹ اس طرح کا ہے جو کہ ڈفرینٹ آبجیکٹ سے مل کے بنا ہے. اور اسی طرح دیکھیں آپ ایک اور ہمارے پاس I9 جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اور ہر ایٹریبیوٹ کی ویلیو جو ہے وہ اٹ سیلف ایک ایٹریبیوٹ ہے.
یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایوری آبجیکٹ ہیز ایسوسیٹڈ ود اٹ او آئی ڈی اینڈ اسٹیٹ. اسی طریقے سے ہر جو آبجیکٹ ہے اس کا بیہیویئر بھی ماڈل کیا جاتا ہے, وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور جو بیہیویئر ہے اس کا دیٹ از ماڈلڈ ان فارم آف میتھڈس. اور اس کی ایک بہت مشہور اگزامپل جو ہے وہ آپ جو کتابوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں, وہ ایک لفٹ کی یا جو ایک ایلیویٹر ہے اس کے آپریشن کیا ہے کہ میتھڈ سے یا بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ کے اوپر جو الاؤڈ آپریشنز ہیں وہ سب مل کے دے کنسٹیٹیوٹس دا بیہیویئر آف دیٹ آبجیکٹ. اور پھر بات یہ ہے کہ جو آپ نے الاؤ کر دیے آپریشنز اس آبجیکٹ کے اوپر, ان کے علاوہ اس کے اوپر کوئی اور آپریشن نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم لفٹ کی بات کریں تو لفٹ کیس میں اگر لفٹ کے اوپر دو آپریشنز آپ کو الاؤڈ ہے ایلیویٹر کہ وہ آپ اس کو اوپر موو کر سکتے ہیں اور نیچے موو کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو لفٹ ہے وہ آپ جو اس کے ریگولر آپریشنز ہیں ان میں وہ جو خاص سٹیجز ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خاص سٹوری پہ اس کا ایک خاص لیول آ گیا, وہاں پہ اوپن کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یو کین ناٹ موو اٹ سائڈ ویز, یا اس کو آپ گھما نہیں سکتے بیکاز دیٹ آپریشن از ناٹ ڈیفائنڈ فار دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹ. تو آپ اس کو اوپر اور نیچے موو کر سکتے ہیں. تو یہ جو آبجیکٹ ہے جو ہمارا ایلیویٹر یا لفٹ ہے وہ یہی آپریشن کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آپریشن آپ اس پہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آبجیکٹ کے ساتھ اس کی او آئی ڈی, اسٹیٹ اور پھر اس کا بیہیویئر. اس کے علاوہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے یا جو آبجیکٹ اورینٹیشن جنرل ہے, اس کے اندر ایک کانسیپٹ آتا ہے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس کا, جو اس کا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اور جو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں بیسیکلی وہ ہیں یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس. اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ بھی ایک ایسا فیچر ہے کہ جو آپ کو جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈلز ہیں ان میں جنرلی نہیں ملتا. جو بیسک جو ہمارا جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل تھا تو اس میں کیا ہے کہ یوزر جو ہے وہ اپنی طرف سے یا خود سے بھی ٹائپ ڈیفائن کر سکتا ہے, اور اس ٹائپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ جو بلٹ ان ٹائپس ہیں, بلٹ ان ٹائپس سے مراد یہ کہ وہ ٹائپس جو کہ ہمیں سسٹم پرووائڈ کرتا ہے ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے, اور چاہے تو جو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے نا. اب یہ ہمارے پاس ایک ایسی سچویشن ہے دیٹ وی کم اکراس دیٹ وی فیس ان دا ریئل ورلڈ سسٹمز. اب جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ صرف ہمارے پاس ہے ریلیشن, تو اسی کو سم ہاؤ اور ادر ہم جو نا ٹویسٹ کرتے ہوئے ہم اس سچویشن کو ہینڈل تو کر رہے ہیں. لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ دی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل یا آبجیکٹ اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کی فیسلٹی ایز سچ موجود ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کسی بھی ویریبل کو یا ایٹریبیوٹ کو اس کو بیسک ٹائپس دے سکتے ہیں کہ انٹیجر کہہ دیا آپ نے, یا ریئل کہہ دیا, یا آپ نے کیریکٹر کہہ دیا, ڈیٹ کہہ دیا. اسی طریقے سے آپ اپنی کو ٹائپ ڈیفائن کریں اور ایک ایٹریبیوٹ کو اس ٹائپ کا ڈکلیئر کر لیں. تو یہ ایک فیسلٹی ہے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کی. اب جہاں تک اس کو ہم بریفلی کہتے ہیں اے ڈی ٹی, یعنی ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ. اب جو اے ڈی ٹی ہے وہ ان ایٹریبیوٹس کے لیے, ان آبجیکٹس کے لیے ایک ٹیمپلیٹ کا کام دے گی جس کے لیے جو کہ اس ٹائپ کے وہ ڈکلیئرڈ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ کی اے ڈی ٹی ہے یعنی جو آپ کی ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ اپنے لیے, اپنے ٹائپ کے لیے وہ ویلیوز بھی ڈیفائن کریں گی اور جو اس پہ آپریشن ڈیفائن ہے وہ بھی کریں گی. کیونکہ دیکھیں نا ہم نے ڈیٹا ٹائپ کو ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ سیٹ آف ویلیوز اینڈ آپریشنز. تو ذرا کہ اگر آپ ایک یوزر ڈیفائن ٹائپ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کے ویلیوز جو پاسبل ہیں وہ بھی بتانی پڑیں گی, اور جو اس پہ آپریشن الاؤڈ ہیں وہ بھی بتانے پڑیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ پروگرامنگ میں دیکھیں تو کمپلیکس جو ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں, کمپلیکس نمبرز, یہ عام طور پہ لینگویجز میں شامل نہیں ہوتے ایز ڈیٹا ٹائپ. اس میں چونکہ نارمل آپ کے پاس انٹیجر کی 2-3 فارمز یا فلوٹ کی یا ریئل کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. لیکن کمپلیکس نمبر فرض کریں آپ کو کسی پروگرام میں استعمال کرنا, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کمپلیکس ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو اس میں بتا دیتے ہیں کہ کمپلیکس جو آپ کسی ویریبل کو اگر ڈکلیئر کریں گے تو وہ اس طرح کی ویلیو لے گا اور یہ جو اس کے آپریشنز کی نیچر ہوگی. تو جب آپ نے اس کی ویلیوز کی نیچر اور اس کے جو لیگل آپریشن ڈیفائن کر دیے تو آپ نے ایک لحاظ سے ایک ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کر دی. تو یہ فیچر ہے آپ کے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں یا آبجیکٹ اورینٹیشن میں. پھر اس کے علاوہ اس کا ایک فیچر ہے انکیپسولیشن, یعنی ایوری تھنگ از بیسیکلی ایک کیپسول میں بند ہے, تو آپ اس کیپسول کے اندر نہیں دیکھ سکتے وہ کیسے ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے. سمپلی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کے آپریشن کو, آپ اس آپریشن کو کال کریں اور جو اس کے پیرامیٹرز ہیں, جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پرووائڈ کریں اور وہ آپریشن کر لیں. تو جو انکیپسولیشن ہے وہ بھی ایک فیچر ہے آپ کے پاس آبجیکٹ اورینٹیشن کا, اینڈ دیٹ از آن دا اے ڈی ٹی یا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس. اب اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹائپ ڈیفائنڈ ہے آپ کے سامنے,
جو کہ بیسیکلی کسی بھی لینگویج میں یا آبجیکٹ اورینٹیڈ فارم میں ڈیفائنڈ ہے. اس ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹائپ ہے وہیکل. یہاں ہم نے کہا کہ اس کا رجسٹریشن نمبر وہ اسٹرنگ ٹائپ کا کہہ دیا. اب جو اسٹرنگ ہے یہ وہ ٹائپ ہے دیٹ واز بلٹ ان دا سسٹم. ہم نے ان جو سسٹم کی گیون ٹائپس تھیں ان میں سے ایک ٹائپ اسٹرنگ استعمال کر لی. پھر کہا اونر. اونر کی جو ٹائپ بتائی ہے وہ بتائی ہے پرسن. اب جو پرسن ہے یہ ایک ADT ہے. پھر ہم نے کہا بمپر ہمارے پاس ویریبل ہے وہ ہے سیٹ آف بمپر. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس پہ سیٹ آ گیا یعنی کہ ملٹیپل ویلیوز, اور بمپر جو کہ ایک اور ADT ہے. پھر پرائس فلوٹ بلٹ ان ٹائپ. پھر ٹائرز, یہاں ہم نے ایک سمجھے پھر کہ کمپوزٹ ٹائپ ڈیفائن کر دی, اس میں کہا فرنٹ اور ریئر جو کہ دونوں ٹائر ٹائپ کے. پھر ہم نے اس پہ ایک میتھڈ ڈیفائن کیا اور وہ میتھڈ ہے ایج. یعنی یہ جو ہمارے پاس ایج کے نام سے ایک میتھڈ ہے وہ آپ اس کو کال کریں گے, اور اس ڈیفینیشن کے مطابق دا اونلی آپریشن دیٹ یو کین پرفارم آن دس ADT از ایج. کہ آپ وہیکل کی اگر ایج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کال کریں گے. تو مطلب ویدر اٹ از اے لیگل یا رائٹ ڈیفینیشن ناٹ یہ الگ سوال ہے, لیکن اس ڈیفینیشن کے مطابق آپ اس کے اوپر صرف ایج کا آپریشن کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ نے ایک ٹائپ کار ڈیفائن کی ہے اور اس پہ آپ نے کہا از اے وہیکل. تو یہ از اے اس کی اگین ایک فیچر ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کا, اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس اور اس کا ایک میتھڈ ڈیفائنڈ ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایک اور اس کا جو فیچر ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کا وہ ہے کمپوزیشن یا ایگریگیشن. کہ آپ کے پاس جو ایک آبجیکٹ ہے وہ دوسرے آبجیکٹ سے مل کے بنا ہے. تو ایسے یعنی اس طرح کے جو فیچر ہے اس کو کہتے ہیں کہ دس از ایگریگیشن یا کمپوزیشن. یعنی مثال کے طور پہ اس کمپوزیشن کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں, اور اس کو کمپوزیشن کو یعنی ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا گیا. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آبجیکٹ کچھ کمپوننٹ سے مل کے بنا ہے, اس کو بھی کمپوزیشن کہا جا سکتا ہے. یا ایک ایٹریبیوٹ جو ہے اس پہ فلاں فلاں فردر ایٹریبیوٹ شامل ہے, اس کو بھی ایگریگیشن یا کمپوزیشن کہا جا سکتا ہے. یا ایک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ فلاں ٹائپ کا ہے, اس کو بھی ہم کمپوزیشن یا ایگریگیشن کہہ سکتے ہیں. پھر ایک اور ڈسکشن جو یہاں آبجیکٹ اورینٹیشن کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ ہے کلاس اور ٹائپ کا, یعنی ان میں کیا فرق ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم دے مین دا سیم تھنگ. فرق صرف بعض جگہوں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو کلاس ہے اور ٹائپ ہے, کلاس ٹائپ کے میننگ میں تو ایک ٹیمپلیٹ کا کام کرتی ہے کہ آپ نے جب اس ٹائپ کا کہہ دیا تو جب آپ ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کریں گے تو وہ اس میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جو کہ اس ٹیمپلیٹ میں ہیں. اور بعض دفعہ کلاس جو ہے وہ کلیکشن آف آبجیکٹس بھی کہلاتی ہے. اگر اس دوسرے میننگ کو چھوڑ دیں تو ادروائز کلاس اور ٹائپ جو ہے دے مین آلموسٹ دا سیم تھنگ. پھر اس کے بعد ایک اس میں کلیکشن جو ہے وہ بھی ایک اس کا ایک فیچر ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے آبجیکٹ اورینٹیشن میں. اس میں یہ ہے کہ ایک یوزر ڈیفائنڈ گروپنگ آف آبجیکٹس ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ جیسے میں کہا تھا سیٹ کہا تھا یا ارے کہا تھا یا لسٹ ہے, تو اس کو آپ کلیکشن کہہ سکتے ہیں. لیکن بعض جگہوں کے اوپر جو کلیکشن ہے اس کو کلاس سے بھی ریزمبل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا ایک اور بہت اسٹرانگ فیچر جو ہے وہ سب ٹائپنگ یا انہیریٹنس ہے. اس میں ایک ٹائپ جو ہے وہ انہیریٹ کرتی ہے دوسری ٹائپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ڈیفائن کیا کہ جیسے وہیکل تھا, وہیکل آپ نے کہا ایک ٹائپ ہے. جب آپ نے کہا کہ کار از اے وہیکل, تو از اے جو ہے یہاں سے آپ اس چیز کو شو کر رہے ہیں کہ جو کار ہے اٹ از انہیریٹنگ دا وہیکل. انہیریٹنگ سے کیا مراد ہے کہ وہیکل کے جتنا آپ نے اسٹیٹ ڈیفائن کیا جو اس کے ایٹریبیوٹس تھے اور جو اس کے میتھڈس تھے, جو اس کا بیہیویئر تھا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے کار کے اندر. اب کار کے اندر جب آپ کار کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو جو تو ایٹریبیوٹس ہے جو میتھڈ ڈیفائن ہو گئے وہیکل کے اندر وہ وہاں پر آ گئے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ چاہیں تو فردر ایٹریبیوٹس یا اس کے میتھڈ ڈیفائن کر لیں, یا انہی میں سے کسی کو جو وہیکلس ہیں ان کو آپ ری ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں, جس کو آپ اوور رائڈنگ کہتے ہیں. اس میں ایک اور جو کانسیپٹ ہے انہیریٹنس کے ریلیونٹ وہ ہے سنگل یا ملٹیپل انہیریٹنس. یعنی بعض جگہوں پہ یو آر الاؤڈ اونلی دا سنگل انہیریٹنس, اور بعض جگہوں پہ یو آر الاؤڈ ملٹیپل انہیریٹنس کے آپ ملٹیپل کلاسز سے یعنی ایک کلاس میں انہیریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ایسا ایشو ہے کہ دیٹ از دیئر, اور سرٹن جو اپروچز ہیں یا لینگویجز ہیں وہ الاؤ آپ کو سنگل انہیریٹنس کرتی ہیں یا ملٹیپل انہیریٹنس الاؤ کرتی ہیں. لیکن یہ جو انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے, یہ جو انہیریٹنس کا فیچر ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جو نا ہیرارکیکل یا ٹری لائک جو اسٹرکچر ہے وہ کریٹ ہوتا ہے تمام ٹائپس کا, جو کہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کے لیے. اور یہ جو اسٹرکچر ہے, یہ جو ٹری لائک اسٹرکچر ہے, ایک ہیرارکیکل اسٹرکچر ہے, یہ
فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے, یہ بیس پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس اسکیما کی, جو کہ آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہم نے بہت بریفلی اور بہت یونیک سارٹ آف پریسائزلی ہم نے جو آبجیکٹ اورینٹیڈ کے کانسیپٹس تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اب یہاں سے ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز دی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. ہم اگر بات کریں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹمز کیا ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹیشن پلس ڈیٹا بیس فنکشنالٹی, یعنی جو فیچر آپ کے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز میں تھے, ان میں آپ ڈیٹا بیس کی فنکشنالٹی ایڈ کر دیں تو آپ کو ملے گا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم یا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. یعنی وہ تمام فیچر جو ہم ابھی پڑھتے رہے ہیں, پلس جو ڈیٹا بیس میں فنکشنالٹی ہے کہ آپ ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, تمام جو ایکٹیویٹیز ہم ڈیٹا بیس پرفارم کرتے ہیں, وہ مل کے بنے گا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم. اب اس میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈی بی ایم ایس کی, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی, تو یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہر ڈی بی ایم ایس ہے, ہر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے, دیٹ از بیسڈ آن اے ڈیٹا ماڈل. اب ون آف دا ریزنس جس کی بنا پہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز ہیں وہ پاپولرٹی گین نہیں کر سکے, ان میں سے ایک جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کا ایک پریسائز یا ایک سنگل ایگریڈ اپون ڈیفینیشن جو ہے اس تمام سسٹم کی, یا اس میں جتنے اس کے انگریڈینٹس ہیں, جتنے کمپوننٹس ہیں, ان کی ایک سنگل ڈیفینیشن کوئی ہمارے سامنے نہیں آ سکی. دیکھیے, جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, یہ جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہیں اس کی اسٹرینتھ یا اس کی پاپولرٹی کی وجہ بھی ایک یہ تھی کہ اس کا ایک اسٹرانگ میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, وہ اسٹرانگ میتھمیٹکس کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کا کوئی فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو, یعنی کہ ریلیشنل کے جو ریلیونٹ چیز ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, اس میں کوئی دو میننگز نہیں ہیں, اس میں ہر چیز پتہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ اس طرح سے ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جبکہ یہاں پر ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ ڈیفینیشن, ایون جو آبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہے, جو آبجیکٹ کا ٹریٹمنٹ ہے, وہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کیا ہوا ہے. چنانچہ یہ ایک ریزن ہے, ویسے تو بہت سی ریزنز ہیں, لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز جو ہیں پاپولر نہیں ہو سکے کہ اس کا اس طریقے سے ایک کنکریٹ سالڈ ڈیفینیشن نہیں ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈلس کی یا آبجیکٹ ڈیٹا ماڈلس کی, تو اس میں ڈفرینٹ, میں نے آپ سے کہا کہ ڈفرینٹ جو گروپس ہیں, ڈفرینٹ لوگ, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ ڈیٹا ماڈل جو ہیں وہ پرپوز کیے ہوئے ہیں اور بنائے ہوئے ہیں. جو دو بہت مشہور ڈیٹا ماڈل جو کہ اس پہ زیادہ ریفر کیے جاتے ہیں یا ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں, دے آر بائی دا او ڈی ایم جی, دیٹ از دا آبجیکٹ ڈیٹا مینجمنٹ گروپ, اور ایک ہے او ایم جی, آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ. یہ دو ڈفرینٹ مطلب گروپس ہیں, گروپس سے زیادہ کہ ڈفرینٹ کمپنیز اس میں انوالو ہیں, اور ان لوگوں نے جو ڈیٹا ماڈلز پیش کی ہیں یا جو ڈیفائن کیے ہیں وہ نسبتاً زیادہ لوگوں نے اڈاپٹ کیے ہیں یا وہ زیادہ ایگریڈ اپون ہیں. ان میں سے اگر ہم بات کریں او ڈی ایم جی کی, تو او ڈی ایم جی از اے کنسورشیم آف وینڈرز اور پروفیشنلز ورکنگ آن آبجیکٹ ڈیٹا بیس اسٹینڈرڈس. اور پھر یہ اراؤنڈ اباؤٹ 1991 سے یہ لوگ اس پہ کام کر رہے تھے اس اسٹینڈرڈ کے اوپر, اور انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اپنے یعنی ورشنز انہوں نے دیے اپنے ڈیٹا ماڈل کے, اور ان سم ویئر ان 1998 او ڈی ایم جی 2.0 انہوں نے لانچ کیا یا پیش کیا, اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ از این آبجیکٹ ڈیٹا ماڈل. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ڈیٹا ماڈل ہے کہ جو کافی زیادہ کمپنیز نے, کافی زیادہ وینڈرز نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم بات کریں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی اگر بات کریں, تو اس میں جو دو میجر کیٹیگریز بن سکتی ہیں اس میں پروڈکٹس کی, ان میں سے ایک ہے جسے ہم کہیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز, یعنی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز پروگرامنگ لینگویج, کہ وہ جس میں کہ پروگرامنگ لینگویجز کو ٹرانسفارم کیا ہوا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ یا ڈیٹا بیس فنکشنالٹی میں. اس میں آن ٹاس, آبجیکٹ اسٹور, او2, جیم اسٹون اور اورین, یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس پروگرامنگ لینگویجز. دوسری جو ایک اپروچ لی گئی ہے وہ یہ لی گئی ہے کہ جو ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیسز تھے, جو ہمارے پاس ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز تھے, ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا. اور یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو آپ کے ریلیشنل پروڈکٹس ہیں دے آر پاپولر, دے آر یوز ان دا مارکیٹ, لیکن جو اس کے ڈرا بیکس ہیں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے وہ بھی جانتے ہیں. تو وٹ دے ڈو, دے ایکسٹینڈ دا ریلیشنل ماڈل,
ایکسٹینڈ یوں کرتے ہیں کہ دے اڈاپٹ ڈفرنٹ فیچرز آف آبجیکٹ اورینٹیشن، لیکن جو ان کی بیس ہے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے ساتھ اس کو وہ نہیں چھوڑتے یا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ جو ان کا ایج ہے بینگ اے ریلیشنل پروڈکٹ وہ لوز کرتے ہیں. تو ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو آپ کے ریلیشنل ڈیٹا بیسز تھے یا جو آپ کے ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز تھے ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا، انہانس کیا گیا بائی اڈاپٹنگ دا فیچر آف دا آبجیکٹ اورینٹیشن. اور ان میں سے جو پروڈکٹس مشہور ہیں وہ ان میں سے ایک ہے پوسٹ گریس، اسٹار برسٹ اور اوریکل. تو یہ وہ ڈی بی ایم ایسز ہیں کہ جنہوں نے ہے تو بیسیکلی وہ ریلیشنل، لیکن انہوں نے جس میں آبجیکٹ اورینٹیشن کے فیچرز ہیں وہ انہوں نے اس میں ایڈ کیے. اب یہ آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل اسکیما آپ دیکھیں کہ جو کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس میں ڈاکیومنٹ ایک ہمارے پاس آپ کہہ لیں ٹائپ ہے یا کلاس ہے، اس میں ٹائٹل جو ہے اس کی ٹائپ اسٹرنگ ہے، ریویژن ایک ایٹریبیوٹ ہے، اس کی ٹائپ ڈیٹ ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پہ چیپٹرز کے نام سے ایک ایٹریبیوٹ شامل کیا گیا ہے، اس کو کیا گیا لسٹ آف چیپٹرز، اور دس از ریلیٹڈ ود ڈاگ. اب ڈاگ جو ہے بیسیکلی وہ چیپٹر جو ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے یا کلاس ہے اس کا ایٹریبیوٹ ڈاگ اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طریقے سے آپ بات کرتے ہیں آتھرس کی، تو لسٹ آف پرسن، لسٹ مینس کے ملٹیپل کمپوننٹس انوالو ہیں، پرسن اس کی ٹائپ ہے، اور پرس جو ہے وہ اس ایٹریبیوٹ کا نام ہے پرسن میں جس سے یہ ریلیٹڈ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی تک جو ہماری ڈسکشن تھی وہ تھی جنرلی آبجیکٹ اورینٹیشن کے اوپر، اور تھوڑا سا اوور ویو تھا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کے بارے میں. تو یہ تو مطلب ہماری ایک بیک گراؤنڈ ایک ڈسکشن ہو گئی. اب ہم آتے ہیں آبجیکٹ ڈسٹریبیوشن ڈیزائن، یعنی اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹمز، اس کے ہم ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کے اندر ڈسٹریبیوشن کی جب بات کرتے ہیں اس میں دو میجر چیزیں، ایک تو ہے کہ فریگمنٹیشن، کہ آپ کس طریقے سے کسی بھی جو ہمارا ایک ڈیٹا بیس کا یونٹ ہے اس کو فریگمنٹ کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس کی ایلوکیشن، کہ اس کو ہم ڈفرنٹ سائٹس کے اوپر ایلوکیٹ کریں. اور دیٹ وی ہیو بین اسٹڈنگ ان دی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ٹاپکس، کہ ہم نے ریلیشنز کو کہا تھا کہ ریلیشن کس طرح ہم فریگمنٹ کریں، ان کی ہم پارٹیشننگ کریں اور ان کو ڈفرنٹ پلیسز پہ ایلوکیٹ کریں. جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ ڈسٹریبیوشن کی تو وہ ظاہر ہے کہ زیادہ کمپلیکس ہے ایز کمپیئر ٹو ریلیشن کے. اس کی بہت سی وجوہات ہے. مثال طور پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انکیپسولیشن کی. انکیپسولیشن سے جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ انکیپسولیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دے آر ہڈن ان کیپسول، اور وہ آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، آپ صرف اس کو یعنی جو آپ کو الاؤڈ ہے وہ آپریشن کال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پہ فردر اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اب جب بات کرتے ہیں کہ چونکہ اس میں جو بیہیویئر ہے وہ انکیپسولیٹڈ ہے، اب جب آپ ایک کلاس کو جب فریگمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ اباؤٹ بیہیویئر. اب بیہیویئر جو ہے ظاہر ہے وہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے آبجیکٹ کے ساتھ اور آج کیسز میں اس کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ. کوئی ظاہر ہے کہ جو جب آپ بیہیویئر ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ اس کے اس بیہیویئر کے اندر، اس میتھڈ کے اندر جس کے ذریعے کہ خاص آپریشن آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اس میتھڈ کے اندر یو آر ایکسیسنگ دا ایٹریبیوٹس. Now if you want to partition a class and partition a class means let's say the partition of attributes، تو جب آپ ایٹریبیوٹس آف اے کلاس کو پارٹیشن کرتے ہیں تو what about the methods؟ اب میتھڈ جو ہیں کلاس کے ساتھ وہ بھی پارٹیشن ہو جائیں گے، یا آپ یہ کریں گے کہ وہ جو بیہیویئر ہے اس کو پورے کے پورے کو ڈفرنٹ جگہوں پہ کاپی کر دیں گے. مثال طور پہ یعنی یہ اس میں مطلب آپشن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کے اس میں کمپلیکس ہو جاتے ہیں. یعنی انکیپسولیشن ایک ریزن ہے جو کہ آپ کی جو فریگمنٹیشن ہے آف دا آبجیکٹس اس کو کمپلیکس کرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو اور کنسرن آتا ہے وہ آتا ہے سب کلاسز کا، جس کو سپر کلاسز کا، کہ ان کو ہم نے کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے جب ہم پارٹیشن کریں گے. تو اینی وے یعنی پہلی بات تو ہم نے یہ ڈسکس کر لی کہ جب ہم پارٹیشننگ کی بات کرتے ہیں، فریگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، تو آبجیکٹس کے کیس میں اٹ از مور کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو دی ریلیشنز، بیکاز مین تھنگ از کہ بیہیویئر از آلسو انوالوڈ، وی ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ ایز ویل. پچھلے ٹاپک سے لنک کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں ہاریزونٹل کلاس پارٹیشننگ کی، جیسے ہم نے کہا تھا نا ہاریزونٹل پارٹیشننگ ہوتی ہے یا پرائمری ہاریزونٹل پارٹیشننگ ہے ریلیشنز کے اندر. یہاں پر دیکھیں تو جو پرائمری ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ہے از سملر ٹو دیٹ ان دی ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم، اسپیشلی دا کلاس وتھ سمپل ایٹریبیوٹس اینڈ میتھڈس. سمپل ایٹریبیوٹس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کی جو اپنے ٹائپس ڈیفائن کی ہوئی ہیں سب بیسک یا جو بلڈ ان ٹائپس ہیں وہی ہیں، اور جو میتھڈز ہیں وہ بھی سمپل اس سینس میں کہ ایک میتھڈ جو ہے وہ سمپل ایٹریبیوٹس کو ایکسیس کرتا ہے، کسی اور میتھڈ کال نہیں کرتا یا کسی اور آبجیکٹ کو کال نہیں کرتا. اس کیس میں ہم نے کہا کہ جو یعنی پی ایچ ایف ہے، یعنی کہ پرائمری ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ہے، وہ تو ہمارے پاس سمپل ہے
یعنی وہ اپنے جو کانسٹنٹ اپلائی کیا اس کی بیس پہ آپ ان کو پارٹیشن کر سکتے ہیں ود دا سمپل ایٹریبیوٹس اینڈ سمپل میتھڈس. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایچ ایف کی یعنی ڈیرائیوڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن، اس میں یہ ہے کہ آپ جب ایک کلاس کو یعنی فرض کریں ہمارے پاس ایک کلاس ہے اور اس کی ایک سب کلاس ہے، ہم نے کہا نا کہ جو ڈی ایچ ایف وہ کیا ہے کہ آپ کسی اور یعنی آبجیکٹ کے اوپر پریڈیکیٹ کی بیس پہ آپ ایک دوسری کلاس کو فریگمنٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ فرض کے ایک سب کلاس کی بیس کے اوپر ایک آپ سپر کلاس کو آپ فریگمنٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کوئی اور سب کلاس جس کو آپ پارٹیشن کریں گے اس کے ساتھ اس کا کنفلکٹ ہو جائے. تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہو سکتا ہے اس کیس میں آپ کو یہ کرنا پڑے کہ یعنی آپ کو ان کو دونوں کو مرج کرنا پڑے، یعنی سپر کلاس کے اندر جو دونوں آپ کی سب کلاسز کی جو فریگمنٹیشن ہے ہم ڈی ایچ ایف کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کو مرج کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایک کمپلیکس ایٹریبیوٹ ہے، اگر فرض کریں آپ کی یعنی آپ ہم بات کریں ڈی ایچ ایف کی ڈیرائیوڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن کی، کہ آپ کی سب کلاس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ کمپلیکس ہے، اگر اس کے بیسس پہ آپ اس کی ویلیو کے بیسس پہ آپ سپر کلاس کو یعنی اگر کرنا چاہتے ہیں فریگمنٹ، تو اس کیس میں بھی ویری کرے گا کیا آپ جس طرح سے ڈی ایچ ایف کے آپ کمپیئر کرتے ہیں ان کو آپس میں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جو ڈی ایچ ایف ہے وہ آپ کو یعنی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ دوسری سب کلاسز کے ساتھ اس کی کانفلکٹ ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپلیکس ایٹریبیوٹ اور کمپلیکس میتھڈز ہیں ڈی ایچ ایف میں دے کین کریٹ دا پرابلم. ہمارے پاس سچویشن کیا بن گئی کہ سمپل ایٹریبیوٹ، پھر یہ کہ کمپلیکس ایٹریبیوٹ اور سمپل میتھڈ، پھر سمپل ایٹریبیوٹ اور کمپلیکس میتھڈ. اور ہمارے پاس جو سب سے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کمپلیکس ایٹریبیوٹس ہیں اور ہمارے پاس کمپلیکس ہی میتھڈز ہیں، تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسا مطلب یعنی کوئی ڈیفائنڈ یا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہمارے پاس پروسیجر نہیں ہے، بلکہ آپ کو ان کے جو پارٹیشننگ ہے اس پہ آپ کو ان ڈیٹیل غور کرنا پڑے گا، اور وہاں سے آپ ڈیفائن کریں گے، اسٹریٹجی ڈیفائن کریں گے کس طریقے سے ہم ان کو پارٹیشن کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ دی ہاریزونٹل کلاس پارٹیشننگ، تو اس کیس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس سمپل ایٹریبیوٹس اور سمپل میتھڈ ہے دیٹ از اسٹریٹ فارورڈ، لیکن جیسے آپ کے پاس یعنی کمپلیکس میتھڈز یا کمپلیکس ایٹریبیوٹ یا دونوں کمپلیکس آتے ہیں، تو دین آپ یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ کس طریقے سے آپ نے جو کمپلیکس ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کے کانفلکٹس ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ورٹیکل کلاس پارٹیشننگ کی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک کلاس سی ہے فرض کریں، اس سے آپ نے ڈفرنٹ کلاسز بنانی ہے جس میں کہ آپ کے جو ڈفرنٹ کلاسز نئی بنتی ہیں اس کلاس کے ڈفرنٹ جو نا ایٹریبیوٹ شامل ہوں گے. لیکن اگین یہاں پر ایشوز وہی ہیں کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں کہ لائک جو اس کے میتھڈز ہیں اس کو آپ نے کیسے یعنی ڈیوائڈ کرنا ہے. ظاہر دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ جو اس کا بیہیویئر ہے اس کے میتھڈز کو بھی ایٹریبیوٹ کے کرسپونڈنگ آپ سپلٹ کر دیں. یعنی اگر تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس کچھ میتھڈ ایسے ہیں کہ جو ایک پرٹیکولر سیٹ آف ایٹریبیوٹس سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو تو آپ سپلٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح سے پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پورے بیہیویئر کو ملٹیپل فریگمنٹس کے ساتھ آپ اس کو ریپلیکیٹ کر دیں. تو ایٹریبیوٹس آپ کے جو ہیں ورٹیکلی سپلٹ ہو گئے، لیکن جو آپ کے میتھڈز ہیں وہ یا تو ریپلیکیٹ ہوں گے یا وہ سپلٹ ہو جائیں گے. لیکن پھر دوسرا سوال یہاں پر آتا ہے کہ جو سب کلاسز ہیں ان کا کیا بنے گا. تو اس پہ بھی یہ ہے کہ یا تو پھر اگر آپ نے ایک کلاس کو سپلٹ کیا ہے ورٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں، تو جو اس کی سب کلاسز ہیں یا تو پھر وہی بات ہے کہ اگر تو وہ سپلٹ ہو سکتی ہیں بیسڈ آن دیز ایٹریبیوٹس تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو سب کلاسز جو ہیں ان کو ساتھ ریپلیکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ آپ کی جو پروسیسنگ ہے بعد میں وہ ایفیشینٹ ہو سکے. ادروائز کیا ہوگا کہ آپ جب ایک سب کلاس کی بات کریں گے تو آپ جب اس کی انہیریٹنس کی بات کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ملٹیپل سائٹس کے اوپر جانا پڑے. تو یا تو آپ سب کلاسز کو بھی ریپلیکیٹ کریں گے یا ان کو سپلٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ دیکھیے جب ہم بات کر رہے تھے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اندر پارٹیشننگ کی، تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہے ہارزونٹل پارٹیشننگ، ورٹیکل اور ہائبرڈ. تو اس طرح یہاں پر بھی ہمارے پاس ہارزونٹل ہے، ورٹیکل ہے اور ہائبرڈ یہاں بھی پاسبل ہے کہ ہم دونوں کو مرج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور جو پاسبلٹی ہے ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کے اندر وہ ہے پاتھ پارٹیشننگ. پاتھ پارٹیشن مراد یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایک ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس کا جو اسکیما ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹری اسٹرکچر ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس اگر ایک نوڈ ہے تو اس کے اوپر یہ اس کی سپر کلاس یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی سپر کلاس یہ، اور اس سے آپ پوری ہیرارکی کو اپ ٹو دا روٹ آپ جو ہے نا وہ فالو کر سکتے ہیں.
تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی یعنی کسی بھی ایک پرٹیکولر کلاس کا پاتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پاتھ ہے، کہ اگر ہم مطلب ایک پرٹیکولر کلاس سے لے کے اور اپ ٹو دا روٹ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز ہیں، جب ہم ان کی پارٹیشننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہمارے پاس پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہم ہر جو کلاس ہے اس کا جو پاتھ بنتا ہے رائٹ فرام دیٹ کلاس، اور خاص طور پہ جو ہمارے پاس لیف کلاسز ہیں، جو آخری ہمارے پاس کلاسز ہیں، وہاں سے لے کے اور اپ ٹو دا روٹ نوڈ، تو اس پورے پاتھ کی پارٹیشننگ کر دیں. یعنی ہم یعنی جو پارٹیشننگ کریں وہ پاتھ وائز کریں. اب ظاہر ہے اس میں ایک چیز تو آئے گی کہ جو کلاسز جو ہیں جو کامن ہیں، بعض کلاسز ایسے ہوگی کہ جس میں ڈفرینٹ سائڈ سے آگے کلاسز مرج ہو رہی ہیں پاتھ کے اندر، ان کو پھر آپ کو ریپلیکیٹ کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کیس میں ہمارے پاس یہ پاسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان پاتھ پارٹیشننگ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہارزنٹل بھی ہو سکتی ہے، ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اور پاتھ پارٹیشننگ بھی پاسبل ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کے اندر. اس کے بعد یہ کہ جو کلاس پارٹیشننگ ہے اس میں آپ جو الگوریدم ہے اس کو کس بیس پہ آپ پریفر کرتے ہیں، خاص پارٹیشن کس بیس پہ ہوگی. اس میں دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو ہے کہ ایفینیٹی بیسڈ، ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں کہ ایفینیٹی کیا ہوتی ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا تھا خاص طور پہ جو ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے اس میں ایفینیٹی کیسے استعمال ہوتی ہے ایز اے بیس ٹو ڈیسائڈ کہ اس کی فریگمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے دیٹ از مور کمپلیکس بیکاز اٹ ہیز گاٹ مور آپشنس. جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کی، تو یہاں پہ جب آپ کرنا چاہیں گے ایفینیٹی بیسڈ فریگمنٹیشن، تو آپ ایفینیٹی دیکھیں گے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کے درمیان، یا یہاں پر میتھڈز بھی انوالو ہو جائیں گے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ کس ایٹریبیوٹ کے تھرو جو ہے یا کس آبجیکٹ کے تھرو میکسیمم کال ہوتا ہے. تو کچھ تو آپ کے جو الگوریدمز ہیں جو کہ آپ کے پارٹیشننگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں دے آر ایفینیٹی بیسڈ، اور کچھ ہے کہ کاسٹ ڈریون اپروچز ہیں. کاسٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص طرح کی فریگمنٹیشن کرتے ہیں تو اس میں کتنی ڈسک ایکسیس انوالو ہے، کتنی اس میں کمیونیکیشن کاسٹ انوالو ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹیشننگ کے الگوریدمز ہیں ان کی جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو دو اپروچز ہیں، یا تو آپ ایفینیٹی بیس پہ کر سکتے ہیں یا آپ کاسٹ بیس پہ کر سکتے ہیں. ایلوکیشن، اب ایک ایشو ہمارے پاس ہے ظاہر ہے کہ پارٹیشننگ کا، کہ ہم نے کلاسز کی یا جو ہمارا اسکیما ہے اس کی ہم نے پارٹیشننگ کیسے کرنی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری پاسبلٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ اس کی جو اس کی ایلوکیشن ہے، ایلوکیشن کس بیس پہ کریں، یعنی ہم اس کو جو ڈفرینٹ سائٹس پہ اسٹور کیسے کریں. ہم نے پارٹیشن ڈیسائڈ کر لی کہ یہ پارٹیشننگ ہے، لیکن ایلوکیشن کیسے کریں. اس میں یہ ہے کہ ایلوکیشن کا ایشو جیسے ہم نے پڑھا تھا ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اندر پہ کہ وہاں بھی کمپلیکس ہے، اتنا ایزی نہیں ہے. لیکن اس کیس میں جو ہے وہ یہ انکیپسولیشن کی وجہ سے اور بھی زیادہ کمپلیکس ہے. وہ کیسے؟ اس میں ہمارے پاس چار پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوکل بیہیویئر اور لوکل آبجیکٹ، یعنی ایک اپروچ تو یہ رکھیں کہ جس جگہ پہ ہمارا آبجیکٹ سٹور ہے اسی جگہ پہ اس کا بیہیویئر بھی سٹور ہونا چاہیے. ایک ہمارے پاس اپروچ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوکل بیہیویئر اینڈ ریموٹ آبجیکٹ، یعنی آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ ایک سائٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس جگہ سے آپ کال کر رہے ہیں اس سے دوسری سائٹ پہ آپ کا آبجیکٹ ہے، اور جو بیہیویئر ہے وہ اس سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا یہ ہے کہ یا تو آپ کو آبجیکٹ اس سائٹ پہ آنا پڑے گا یا بیہیویئر کو اس سائٹ پہ جانا پڑے گا ان آرڈر ٹو ایکسیکیوٹ دا میتھڈ یا آپریشنس. تیسری پاسبلٹی ہے کہ ریموٹ بیہیویئر اینڈ لوکل آبجیکٹ، جس سائٹ سے آپریشن نے انیشیٹ کیا ہے وہاں پہ آبجیکٹ لوکل پڑا ہوا ہے اور بیہیویئر ریموٹ ہے. ظاہر ہے کہ یہ دوسری آپشن کا انورس ہے. اور چوتھی آپشن یہ ہے کہ ریموٹ فنکشن ریموٹ آبجیکٹ، یعنی ایک سائٹ سے ایک آپریشن کال ہو رہا ہے، انیشیٹ ہو رہا ہے، لیکن جو آبجیکٹ ہے وہ کسی اور سائٹ پہ پڑا ہوا ہے اور جو اس کا بیہیویئر ہے کسی اور سائٹ پہ سپلٹ ہوا ہوا ہے. تو ظاہر ہے اس میں وہی کرنا پڑے گا، یا تو آپ کو دونوں سائٹ پہ، یعنی یا تو آپ آبجیکٹ کو لے آئیں گے بیہیویئر والی سائٹ پہ یا بیہیویئر کو لے جائیں گے آبجیکٹ کی سائٹ پہ، یا دونوں کو اس سائٹ پہ جہاں سے یہ آپریشن انیشیٹ ہوا ہے اس سائٹ پہ لے جائیں گے. دیٹ واز اباؤٹ دی فریگمنٹیشن، کہ آپ کیسے ان کو فریگمنٹ کریں گے اور کیسے ان کو آپ ڈفرینٹ آپشنز ہیں ان کو ایلوکیٹ کریں گے. ہم اب آتے ہیں کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو آرکیٹیکچرز ہیں وہ کیا ہیں. اب جو آرکیٹیکچرل ایشو ہیں آبجیکٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے، وہ اگین جو ہمارے پاس ریلیشنل ونز ہیں جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کی نسبتاً تھوڑے کمپلیکس ہیں. اور اگین جو اس کی وجہ ہے وہ پہلی بات تو ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیشن کا اپنا سٹائل جو ہے، جو اس کے اپنے فیچرز ہیں، اگین میجر میں انکیپسولیشن ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے پاس یعنی جو آپ کے پاس جتنے بھی
ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اندر ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر انوالو ہیں وہ زیادہ تر بیس کرتے ہیں کلائنٹ سرور سیٹ اپ کے اوپر. تو کلائنٹ سرور میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس سرور جو ہے وہ ڈیٹا مینجمنٹ کی جو میکسیمم جو فیچرز ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں سرور سائڈ کے اوپر, اور جو کلائنٹ ہے اس کے پاس ایک بیسیکلی انٹرفیس یا فرنٹ اینڈ ہوتا ہے. تو یہاں سے کیوری انیشیٹ ہوتی ہے کلائنٹ سائڈ سے, اور سرور کے اوپر جا کر جو ہے وہ یعنی ایکسیکیوٹ ہوتی ہے اور سرور آپ کو رزلٹ واپس کرتا ہے. لیکن اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیو ٹو انکیپسولیشن اور ڈیو ٹو کہ اب آبجیکٹ کے ساتھ جو ہے اس کا بیہیویئر بھی انوالو ہو گیا, اب جو ہمارے پاس جو یعنی ایشو ہے جو ہمارے پاس یعنی جو کلائنٹ سرور جو ہے وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ یا سمپل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ سے کیوری سیٹ کریں اور وہاں جا کے, کیونکہ ظاہر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آبجیکٹ خود کہاں پہ اسٹورڈ ہے اور جس کا بیہیویئر جس کا میتھڈ ہے وہ کہاں پر اسٹورڈ ہے. ہمیں اس چیز کو یعنی زیادہ ڈیٹیل میں یا اس کو ڈفرینٹلی دیکھنا پڑے گا, اس کی کیا آپشنز ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو یہ دو اپروچز ہیں یعنی جو ہمارے پاس ریلیشنل میں ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فنکشن شپنگ, کہ ہمارے پاس جو ہم نے کہا تھا نا کہ کیوری بھیج دیں اور رزلٹ واپس آ جائے, دس از کالڈ فنکشن شپنگ. اور جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے اس میں اپروچ ہماری ڈیٹا شپنگ ہے کہ ڈیٹا کے ہمیں اس طرح سمپل نہیں ہو سکتا ڈیو ٹو انکیپسولیشن, تو اس میں جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم ڈیٹا شپنگ کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو پری فیچنگ ہے کہ ہم کسی بھی جو کیوری ہے کیشنگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم پری فیچ کر کے ڈیٹا کو رکھیں, یہ آپشن بھی ہمیں جو ہمیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز ہیں ان کے آرکیٹیکچر میں کنسیڈر کرنی پڑے گی. اس کے اندر جو ہمارے پاس آرکیٹیکچر ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کا, اس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, ایک ہے آبجیکٹ سرور اور ایک ہے پیج سرور. اب یہ دونوں آرکیٹیکچرز کیا ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آئیے ہم آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں. آج کے لیکچر میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے, اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پہلے ہم نے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو یوں دیکھا ہے کہ ہمیں جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز ہیں ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. تو یہاں سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں آل دو دے آر ویری پاپولر, لیکن سرٹن سچویشن میں آ کے وہ جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہ انیڈیکویٹ یا انسفیشینٹ محسوس ہوتی ہے, جس کی بنا پر کہ کچھ دوسرے سولوشن کی طرف دیکھا گیا. اس کے ساتھ ہی جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ تھی دیٹ واز ویری پاپولر, وہ دیٹ واز ویری سکسیزفل ان جنرل. جو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ تھی, جو سسٹم ڈیولپمنٹ کا پروسیس تھا, اس کے اندر جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم تھا دیٹ واز ویری سکسیزفل. تو ان دونوں فیکٹرز نے مل کے جو ہے وہ اس چیز کو انیشیٹ کیا کہ وی شوڈ ہیو دی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. اب جو آبجیکٹ اورینٹیشن ہے دیٹ از اے پیراڈائم, ایک پروگرامنگ اسٹائل ہے, ایک ڈیولپمنٹ اسٹائل ہے. ہم نے دیکھا کہ بریفلی سے کیا میجر فیچرز ہیں کہ اس میں آبجیکٹ ہے, اس کی اسٹیٹ ہے, اس کا او آئی ڈی ہے, پھر اس میں انکیپسولیشن ہے. یہ فیچرز سے ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹیشن کے. جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم بات کریں ڈیٹا بیسز کی تو وہ ڈیٹا بیس کی فنکشنلٹی آبجیکٹ اورینٹیشن دونوں مل کے دے بیکم دی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. یہاں سے پھر ہم نے بات کی جو میجر آبجیکٹ ڈیٹا ماڈلز ہیں ان دو کا نام لیا گیا. پھر یہ ہم نے کہا کہ اگر بات کریں ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹ ڈیٹا بیسز کی تو وہاں ہم نے کہا کہ جو اس کی پارٹیشننگ ہے یا فریگمنٹیشن ہے دیٹ از اے بٹ کمپلیکس, اے بٹ ڈیفیکلٹ. کیوں؟ اپنی انکیپسولیشن کی وجہ سے. پھر یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس پارٹیشننگ کی یا فریگمنٹیشن کی پاسبلٹی تھی, اس میں ہارزونٹل پارٹیشننگ, ورٹیکل پارٹیشننگ اور پاتھ پارٹیشننگ, یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ آپشنس تھیں. اور وہاں پہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو بیہیویئر ہے اس کو یا تو سپلٹ کریں گے, پارٹیشن کریں گے, یا اس کو آپ ریپلیکیٹ کر دیں گے. اب اس چیز کو ڈسکس کرنے کے بعد میں کہا تھا ایلوکیشن. ایلوکیشن اگین از کمپلیکس ان کیس آف آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. اور پھر فائنلی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے جو آرکیٹیکچرل ایشوز ہیں کہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز ہیں, جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز ہیں, ان کا آرکیٹیکچر کیا ہونا چاہیے. اور یہاں ہم نے فائنلی کو کہا کہ ہمارے پاس دو آلٹرنیٹیوز ہیں, ایک ہم نے کہا کہ آبجیکٹ سرور اور ایک پیج سرور. ان کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.